السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 31۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اس نے جیسے ہی گاڑی گھر کے ڈرائیو وے پر روکی، الماس فوراً نکل کر اندر بھاگی جیسے اسے سکندر سے کوئی خطرہ ہو۔ سکندر نے اس کی رپورٹ اٹھائی اور اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ سارا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹتے جذبات سے ایک دم نم ہوئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر الماس کو گلے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، بچے بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے۔ سارا کی بات سن کر الماس کو شرمندگی ہوئی۔ اسے سکندر پہ غصہ تھا اور اسی غصے میں اس نے سارا کا بھی نہیں سوچا تھا۔ سوری باجی، میں بس غصے میں تھی، پتہ ہی نہیں چلا کیا کر رہی تھی۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ابھی بھی آنے کو تیار نہیں تھی آپ کی بہن، زبردستی لایا ہوں۔ سکندر نے ایک گھوری الماس پر ڈال کر سارا سے کہا۔ اچھا کیا لے آئے، اب دوبارہ تم اس طرح کہیں گئی تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ سارا ناراض ہونے لگی۔ الماس کو فکر ہوئی اس وقت وہی تھی جو سکندر کے غصے میں اس کی ڈھال بن سکتی تھی۔ معاف کر دینا باجی، میں آپ سے تو ناراض نہیں ہو سکتی، بس غلطی ہو گئی، آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا۔ الماس شرمندہ سے ہوتے ہوئے سارا کو منانے لگی۔ سکندر نے اس کا دوہرا رویہ بڑے غور سے دیکھا۔ سارا کے ساتھ جتنی میٹھی تھی سکندر کے ساتھ اتنی ہی تیکھی بن رہی تھی۔ سارا نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ تو مان لی تم نے اپنی غلطی؟ سکندر نے اسے گھورا۔ اس نے جواباً سکندر کو بڑے ہی عجیب انداز میں دیکھا۔ آپ تو بات ہی نہ کریں مجھ سے، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سارا ان دونوں کا جھگڑا دیکھنے لگی۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ الماس گئی کیوں تھی۔ اچھا جی، اب ساری غلطی میری ہو گئی؟ تم بغیر بتائے گھر چھوڑ کر گئی، یہ بھی میری غلطی ہے؟ شروع سے جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اگر آپ ویسا نہ کرتے تو میں کبھی یوں نہ چاہتی۔ اس نے ساری کہانی سکندر کے ذمہ لگا دی۔ کیا کیا ہے شروع سے میں نے، ذرا بتانا پسند کریں گی آپ؟ سکندر کو اس کی بات پہ غصہ آ رہا تھا لیکن وہ ضبط کر رہا تھا۔ شروع دن سے جب میں اس گھر میں آئی ہوں آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پہلے مجھ پہ چوری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا، پھر میرا آئی ڈی کارڈ کو جواز بنا کر مجھے جھوٹا اور فراڈ کہہ کر گھر سے نکالنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کافی نہیں ہوا تو آپ نے میرا بیک گراؤنڈ چیک کروایا۔ اتنا سا تو آپ کو اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ الماس نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو ایک دوسرے کے قریب کر کے تھوڑا سا کا نشان بنایا۔ اگر آپ نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو میں آپ پر بھی کبھی شک نہ کرتی۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ آپ نے مجھ سے شادی بھی کسی خفیہ مقصد کی وجہ سے کی ہوگی۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ سکندر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کہاں کی بات کہاں جوڑ رہی تھی؟ اچھا، شروع دن سے میں نے جو بھی کیا اس کے بعد تم سے معافی بھی مانگی میں نے، تمہیں وقت دیا، تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کی، تمہارا خیال رکھا، محبت دی، ہر چیز جو میں کر سکتا تھا میں نے کی۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں کیا کروں پھر؟ سارا حوانکوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں جھگڑ رہے ہو تم دونوں؟ سکندر الماس کو غصے سے گھور رہا تھا اور وہ سکندر کو تیکھے سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پوچھیں اپنی لاڈلی بہن سے، میرے پاس اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، پہلے ہی پورا دن خوار ہوا ہوں اس کے پیچھے۔ مجھے واپس جانا ہے، کام کو بھی دیکھنا ہے جو ان کی وجہ سے رکوا کر آیا ہوں۔ وہ صبح 11 بجے کا نکلا ہوا تھا، پہلے الماس کو لینے گیا اور پھر یہاں لے کر آیا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں رات ہو گئی تھی، ابھی 2 گھنٹے اسے واپس جانے میں بھی لگنے تھے۔ کھانا کھا کر جانا، پتہ نہیں سارا دن کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ سارا کو فکر ہوئی۔ کھا لیا تھا آپ کی لاڈلی بہن کے ساتھ۔ الماس نے اس کے لاڈلی کہنے پر سکندر کو منہ بنا کر گھورا۔ اب اگر تم نے دوبارہ گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو رسیوں سے باندھ کر جاؤں گا اور ساری زندگی نہیں کھولوں گا۔ سکندر نے اسے ڈرایا تو وہ سارا کے پیچھے چھپنے لگی۔ زینب زویا کو گود میں اٹھائے باہر لے آئی، وہ رو رہی تھی۔ الماس نے اسے روتے دیکھا تو تڑپ کر اسے پکڑنے لگی۔ سکندر نے اس کے پکڑنے سے پہلے ہی زویا کو گود میں لے لیا۔ الماس نے حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ایسے ہاتھ لگانے کی، جب چھوڑ کر گئی تھی تب خیال نہیں آیا؟ سکندر کی گود میں وہ چپ ہو گئی تھی، اب وہ اس کی شرٹ کی گریبان سے کھیل رہی تھی۔ باجی دیکھیں، الماس نے سارا کو شکایتی انداز میں کہا تو سارا نے سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ماں ہے اس کی، تم سے ناراض ہو کر گئی تھی لیکن بیٹی سے تو ناراض نہیں ہے نا، اٹھانے دو اسے، سارا نے کہا تو الماس نے فاتحانہ نظروں سے سکندر کو دیکھ کر زویا کو پکڑنے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ سکندر نے الماس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی۔ سارا ہنسنے لگی اور زینب بھی کھی کرنے لگی۔ الماس گھبرائی اور زویا بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ الماس ایک دم اس سے الگ ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اب بھی سکندر سے ناراض تھی لیکن اس وقت بوکھلا رہی تھی۔ سکندر کی نظروں میں شرارت نظر آ رہی تھی۔ تمہیں نے تو بازو پھیلائے تھے میرے گلے لگنے کے لیے۔ الماس کو سکندر کی چالاکی پر حد درجہ غصہ آیا۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے ایسا کر رہی تھی، اس نے وضاحت دی اور دوبارہ بازو پھیلایا، لیکن اس بار سکندر کے پکڑنے سے پہلے اس نے پیچھے کیے تھے۔ زویا ہمک کر الماس کی طرف جھک رہی تھی۔ الماس نے اسے سکندر کے گود سے پکڑا اور اپنے بازو میں بھینچ کر زور سے گلے لگایا۔ اتنی زور سے گلے لگانے پر وہ رونے لگی۔ کیسی ماں ہو، آتے ہی رلا دیا میری بیٹی کو۔ سکندر نے واپس لینا چاہا مگر الماس نے اس پہ گرفت ڈھیلی کی اور سکندر سے پیچھے کو کیا۔ زویا اب چپ ہو گئی تھی۔
نہیں رو رہی اب، الماس نے اسے ابرو اٹھا کر چڑانے والے انداز میں کہا۔ سکندر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور دونوں کو اسی طرح اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اب اگر تم گئی نا تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، شکر کرو اس رپورٹ کی وجہ سے بچ گئی ہو، ورنہ اچھی خاصی کلاس لینے کا پلان تھا میرا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا، الماس بھی حیران ہوئی۔ کون سی رپورٹ؟ ارے ہاں، اس دن تم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے الماس کو لے کر، سب خیر ہے نا؟ سارا کو اچانک تشویش ہونے لگی۔ پتہ نہیں رپورٹ میں ایسا کیا تھا جو سکندر اس پہ غصہ نہیں کر رہا تھا، ورنہ اس کے غصے سے بڑے بڑے مجرم کانپتے تھے۔ جی خیر ہی ہے، بلکہ گڈ نیوز ہے۔ الماس نے گھبرا کر سکندر کو دیکھا، پھر سارا کو۔ زویا بھی سنجیدگی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں یہ الماس آنے والا ہے۔ اس نے مسکرا کر الماس کو دیکھا تو وہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اوہ شکر ہے اللہ کا۔ آمنہ پیچھے سے نکل کر باہر آئی تو سکندر نے باہوں کا گھیرا کھول دیا۔ دوسرا بیبی آنے والا ہے؟ کتنے دنوں بعد آئے گا؟ اس نے سن لیا تھا اس لیے خوشی سے پوچھنے لگی۔ سردیوں میں آئے گا، اسے بہت گرمی لگتی ہے۔ سکندر نے بہانہ بنایا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی اتنی گرمی لگتی ہے، کیا بتاؤں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں تو سکندر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ زویا نے دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ زویا رو رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ مجھ سے جیلس ہو رہی ہے، آمنہ نے سکندر کے کان میں کہا تو وہ اس کی بات پر ہنس پڑا۔ نہیں، وہ اپنی ماما کو دیکھ کر رو رہی ہے، اس کی ماما گندی ہیں، اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ الماس نے سکندر کو گھورا، اور کیا گھورا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ سکندر کے دل کو کچھ ہوا، شاید انجانے میں اسے ہرٹ کر گیا تھا۔ اس نے آمنہ کو اتارا اور الماس کی گود سے زویا کو لے لیا، پھر الماس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ سارا بچوں کو بہلا کر ان کے کمرے میں لے گئی۔ اچھا آئی ایم سوری، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا تو نہیں تھا، وہ تو بس یوں ہی باتوں باتوں میں نکل گیا۔ الماس کچھ نہیں بولی، بس آنکھوں میں آئے آنسو اندر دھکیلنے لگی۔ سکندر نے زویا کو بیڈ پر بٹھایا اور الماس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اونچا کیا۔ تمہیں پتہ ہے کتنا ہرٹ ہوا تھا میں تمہاری اس حرکت سے؟ ابھی میرے پاس تو وقت کم ہے، ورنہ میں تفصیل بتاتا، لیکن ابھی مختصر ضرور بتانا چاہوں گا۔ مجھے زندگی میں ایک ہی لڑکی اچھی لگی اور وہ تم ہو۔ مجھے نہیں پتا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن اعتبار آنکھیں بند کر کے کرتا ہوں، اس لیے دوبارہ ایسی کوئی بات تم نہیں سوچو گی۔ باقی بات تر آ کر بتاؤں گا، ابھی جانا ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر کے اس کو ماتھے کو چومنے لگا، پھر آہستہ سے گلے لگایا۔ اس بار الماس نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا، لیکن وہ خود سے اس کے گلے نہیں لگی۔ واپس آ کر تمہاری ساری ناراضگیاں دور کر دوں گا مسز سکندر۔ اس نے ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور باہر نکل گیا۔ الماس زویا کو اٹھا کر باہر آ گئی۔ سارا نے کھانا لگا دیا اور سب نے کھانا کھا لیا۔ الماس نے زویا کو فیڈ کروا کے سلا دیا اور باقی بچے بھی آہستہ آہستہ سو گئے۔ سارا جاگ رہی تھی اور الماس بھی۔ دونوں لان میں آ گئیں۔ گرمیوں کے دن تھے، لیکن لان میں کھلی ہوا کے باعث تازگی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا، کیوں تم اس طرح گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ مجھے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سکندر نے کچھ کہہ دیا تھا تو مجھے بتاتی، میں کان کھینچتی اس کے، لیکن ایسا کیوں کیا تم نے؟ سارا اب بھی اندر سے کچھ ناراض تھی۔ باجی، وہ میری دوست ہے نا سندس، اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بھائی مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر آیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے ڈھونڈ دیں۔ پہلے تو کتنا عرصہ ٹالتے رہے، پھر تھوڑے دن پہلے مجھے بتایا کہ وہ کوئی میرا بھائی نہیں تھا، ان کا جونیئر ہے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا۔ باجی انہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور جب میں پوچھ رہی ہوں تو مان بھی نہیں رہی۔ بس اسی بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ سارا نے اس کی بات تحمل سے سنی، پر گہرا سانس لے کر اس کو سمجھانا شروع کیا۔ اصل بات تم نہیں جانتے، وہ تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتا رہا۔ اس نے تمہارا بیک گراؤنڈ اس لیے چیک نہیں کروایا تھا کہ تم پر اعتبار نہیں تھا، بلکہ تمہارا جو سابقہ شوہر ہے نا، اس کی وجہ سے چیک کروایا تھا۔ اس کے بعد سارا نے اسے ساری بات بتا دی۔ کئی باتیں ایسی تھیں جو الماس نہیں جانتی تھی اور سکندر جانتا تھا۔ سارا نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے والدین نے اسے بیچا تھا اور وقاص کسی غیر قانونی کام کرنے والے آدمی کے لیے کام کرتا تھا۔ الماس کی قسمت اچھی تھی کہ سکندر نے اس کو تحفظ دیا تھا، ورنہ وہ لوگ اسے ڈھونڈ بھی سکتے تھے۔ سکندر نے اس اشتیاق کی کیا حالت کی، کیسے ادیبرانہ کا اس پہ دل آ گیا تھا، اور کیوں وقاص نے اسے طلاق دی، اور زیورات کا قصہ سب کچھ سارا نے اسے بتا دیا تھا۔ الماس کو پہلے تو یقین نہیں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دماغ کی ساری گرہیں کھلنے لگی تھی۔ اسے اپنے والدین کا رویہ یاد آیا، ایک ایک کر کے وہ ماضی کی کڑیاں ملانے لگی، اور جوں اسے سب سمجھ آ رہا تھا اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سارا نے اسے اپنے گلے لگایا، وہ روتی رہی، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ سارا نے ہی بالآخر اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ اندر لائی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی، سارا اس کے ساتھ ہی رہی۔ اسے سلا کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس کے بعد وہ کتنے دن اداس رہی۔ سکندر نے فارغ ہو کر سارا سے بات کی اور الماس سے بات کروانے کو کہا۔ سارا اس کے پاس فون لے کر آئی تھی۔ الماس نے بہت ہی اداس آواز میں ہیلو کہا تھا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں گھلی اداسی سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لفظ تک بولنے کی کوشش نہیں کی۔ الماس تم ٹھیک نہیں ہو، میں آ رہا ہوں 2-3 دن میں، پریشان مت ہو۔ اس سے زیادہ الماس سے بات نہیں ہو سکی۔ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑ رہی تھی۔ اس کا ایک حصہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے، اور دوسرا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر وہ سب سچ مان رہی تھی تو اور تکلیف ہو رہی تھی۔
وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تھی۔ جن لوگوں کو اس نے ساری زندگی والدین کا درجہ دیا وہ اسے اپنے گھر کی ایک چیز ہی سمجھتے رہے، جسے وقت آنے پر سستے داموں بیچ دیا۔ کہ اتنی وقت تھی الماس کی، اسے بار بار سکندر کا خیال آتا تھا۔ وہ کتنے احسان کر چکا تھا اس پہ۔ ہر بار جب الماس اس سے لڑتی جھگڑتی تھی وہ پیار سے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، وہ پھر بھی اس سے خائف ہی رہتی تھی۔ سارا کی زبانی ساری باتیں سن کر اسے اپنا آپ سکندر کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ انہی سوچوں نے الماس کو مزید بیمار کر دیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔